الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ ہمارے اس پروگرام میں تجوید قرآن بھی سیکھتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سیکھتے ہیں، ایک اچھی کہانی بھی آپ کو سنائی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت کے حوالے سے ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، جس ٹاسک پر عمل کرنے والوں کی تصاویر کو مدنی چینل کی اسکرین پر آن ایئر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم دین آپ کو ہمارے اس پروگرام سے حاصل ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن، اس کروشل دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، کتنی سعادتیں حاصل ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بسر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں قاری محمد حسین صاحب بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ قاری صاحب روزانہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہمیں قاعدے سے بھی سبق سکھاتے ہیں، قرآن کی ترتیل بھی سکھاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ قاری صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ روزانہ شفقت فرماتے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، خود ہمیں بھی بہت سارا یوں کہا جائے کہ تجوید قرآن اور ترتیل قرآن سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو نظر بد سے بچائے۔ قاری صاحب، آج انشاءاللہ عز و جل ہم 8ویں تختی کا اختتام کریں گے جی، تو انشاءاللہ 8ویں تختی کا سبق آپ ہمیں سکھائیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کل کے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں سبق سنائے ہیں، ان کو بھی آن ایئر کیا جائے، ان کا سبق سنا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے کچھ کال دے دیجیے گا۔ میں روحانی بات کر رہی ہوں لودھرا سے، میں اپنا سبق سنانا چاہتی ہوں۔ تا کھڑا زبر تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، توا کھڑا زبر تو کھڑا زیر تی، توا الٹا پیش تو سی تو۔ اور ہمارے سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ام ہانی نے ماشاءاللہ لودھرا سے کال کر کے ہمیں اپنا سبق بھی سنایا ہے، ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی بھی درخواست دی ہے۔ قاری صاحب ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا بھی فرما دے، اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جو سبق سنایا اس پر بھی کمنٹس دیجیے گا۔ عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس پیاری بچی نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا ہے۔ تا کو تو بہت اچھا پڑھا ہے، حرف تو دیکھیے اس کو پر پڑھیں گے نا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے، لہٰذا اس کو پر کر دیجئے، جیسے تو تی تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، مجھ گناہگار کی، تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نصیب فرمائے۔ مزید کال۔ سا کھڑا زبر سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش دو، سا سی دو۔ زال کھڑا زبر زال کھڑا زیر دی، زال الٹا پیش دو، لا وی رو۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے سبق سنایا، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال۔ میں اچھا قرآن مجید پڑھوں گی، اور جیسے آپ سکھاتے ہو ویسے میں اچھا پیارا پڑھوں۔
ارے واہ بھائی واہ، بہت پیاری آپ نے نیت کی ہے. اللہ کریم آپ کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور نیت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بھی نصیب فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا، مزید کال دیجیے گا. میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی. ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دی، ضا دو دی. میری کوئی غلطی ہے تو قاری صاحب فوراً اصلاح فرمائیں. اللہ کریم آپ کو نظر بس سے بچائے، اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. عامر بھائی آپ نے کال کر کے ہمیں سبق بھی سنایا اور ساتھ ساتھ بڑی پیاری نیت کا اظہار بھی کیا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ عامر بھائی نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا اور ان کی یہ لگن بھی ہے کہ میری کوئی غلطی ہو تو بیان کریں. غلطی تو بہت کم ہے لیکن بہتری بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بہتریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ایک لاسٹ کال لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے. محمد ریان رضا تاری ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں سبق پڑھتا ہوں، آپ بتائیں صحیح ہے کہ غلط. خورا زبر تا، تا خورا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو خورا زبر تا، تو خورا زیر تی، الٹا پیش تو، ٹی ٹو. ریان بھائی نے مرکز الاولیاء لاہور سے ہمیں کال کر کے اپنا سبق سنایا ہے. قاری صاحب بتائیے جناب صحیح سنایا ہے یا کچھ کمزوری ہے؟ ضاد کی ادائیگی میں دیکھیے اس حرف کا جب بھی نام لیں گے تو پورا نام لیں گے. ضاد. اسی طرح طوا نہیں ہے، ناک سے ہی ادا نہیں ہوتا. جیسے ہم اپنی مادری زبان جو ہماری اردو زبان میں ہم توئی بولتے ہیں نا، تو یہ توئی نہیں ہے. قرآن پاک کا جو حرف ہے وہ ہے تو، اسی لیے اس کو پڑھیں گے تو تی تو. صحیح. چلیں قاری صاحب آج کا سبق آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پڑھائیں گے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم 8ویں تختی کا ہمارے اس پروگرام میں اختتام ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے اور آج کا سبق آئیے مل کر سیکھتے ہیں. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھول لیجئے آپ مدنی قاعدے کی تختی نمبر 8. صحیح ہے؟ اور تختی نمبر 8 کی ہم 2 لائنیں الحمدللہ پڑھ چکے تھے. آج اس کی اگلی لائنیں پڑھیں گے. اور چونکہ یہ تختی بہت ہی آسان ہے، جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ آپ تختی نمبر 7، اس سے پہلے جو تختی آپ نے پڑھی ہے وہ حروف مدہ کی تختی ہے اور وہ بہت ہی آسان تختی تھی، جس میں ہمیں صرف کیا کرنا تھا، ایک تو حروف کی ادائیگی تو بہتر رکھنی ہی تھی لیکن اس کو صرف ایک الف تک کھینچنا تھا. یعنی حروف مدہ کے قاعدے یہ تھے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جنہیں ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے با، بو، بی، یہ ایک الف کی مقدار. اچھا کھڑی حرکات میں بھی یہی تھا کہ اسے بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے اور حروف کی ادائیگی کو بہتر رکھنا ہے. اس کی 2 لائنیں پڑھ چکے تھے. آئیے اب ہم تیسری لائن کی جانب بڑھیں گے. پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری لائن کا پہلا حرف ہے وا. صحیح ہے؟ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے تاکہ آپ کی توجہ قاعدے میں ہی رہے. وا کھڑا زبر، وا، وا کھڑا زبر، وا. جی ماشاءاللہ. وا میں حرف کو پر کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. وا کھڑا زیر، وی، وا کھڑا زیر، وی. ماشاءاللہ. وا
الٹا پیش ذو. ذو الٹا پیش ذو. اب تینوں کو ایک ساتھ رواں پڑھیں گے. ذو ذی ذو. ذو ذی ذو. اگلا حرف ہے سا، 3 نقطوں والا یہ حرف، اور اس کا مخرج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. اس طرح پڑھیں گے. سا کھڑا زبر سا. سا کھڑا زبر سا. آگے. سا کھڑا زیر سی. سا کھڑا زیر سی. سا الٹا پیش سو. سا الٹا پیش سو. اب تینوں کو رواں سے پڑھیں گے. تا سی تو. سا سی سو. یہ تو پہلی لائن جو ہم نے آج کے سبق کی پڑھی وہ ہجے سے پڑھی. اگلی لائن ہم اب رواں سے پڑھیں گے. چونکہ ہجے بہت ہی آسان ہے، اصل تو ہمارا مقصد ہے وہ رواں ہے، رواں کو درست کرنا، کیونکہ قرآن پاک ہمیں رواں سے پڑھنا ہے، لہٰذا ہم اپنی روانی کو بھی چیک کر لیں. آئیے اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. سین ہے. سا سی سو. سا سی سو. اگلی لائن میں جو حرف ہے صاد، وہ بھی سیٹی کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے، لیکن کیسے ادا ہوتا ہے؟ پر ادا ہوتا ہے. اس کو پر ادا کریں گے. اور کیوں پر ادا کریں گے؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے. صا سی سو. صا سی سو. جی ہاں، ماشاءاللہ ہم نے آج مدنی قاعدے کی 2 لائنیں الحمدللہ پڑھی، جس میں ہم نے کھڑی حرکات کی ادائیگی کو سیکھا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس تختی کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کا سبق بھی ہمیں سنانا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس تختی کو اچھی طرح سمجھ پائے ہیں کہ نہیں. چلیں جی، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمیں 8ویں تختی کا اختتام کیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کیجئے اپنے گھروں میں اس تختی کو کمپلیٹ کیجئے اور ہمیں آپ سبق سنائیے. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز قاری صاحب کے سامنے آن ایئر کی جائیں، تاکہ اگر اب بھی کوئی کمزوری ہے تو انشاءاللہ قاری صاحب ہماری رہنمائی فرما دیں. بڑھیں گے انشاءاللہ ترتیل قرآن کے سبق کی طرف. آج انشاءاللہ عز و جل سورہ رحمان کی آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ ہم تلاوت سیکھیں گے. جی قاری صاحب. جی آئیے سورۃ الرحمن کی تلاوت اور ان کی آیات کریمہ کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یہ آیت کریمہ کچھ طویل ہے. اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو من نار پہ وقف کر سکتے ہیں اور آگے وَنُحَاسٌ سے ابتدا بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں، نار تک اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں. يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ
شواهم من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان اگلی آیت کریمہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ماشاء اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان اس آیت کریمہ کے آخری کلمے پر ولا جان مد ہے اور مد لازم ہے اور اسے زیادہ کھینچنا ہوگا اور آخر میں نون مشدد ہے تو کیا کریں گے نون مشدد پہ غنہ کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے ولا جان یہ غنہ ادا ہوگا آخری آیت کریمہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم
کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ تلاوت سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا اور اسے ہم کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہاں پر تو آپ ہمیں شوق پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن سیکھیں, لیکن اس کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کا کوئی ہمیں طریقہ بھی بتائے نا کہ ہمیں اس انداز کے ساتھ تلاوت کرنا بھی آ جائے. ماشاء اللہ, یوں تو 25 سے 26 سال کے عرصے عرصہ ہوا ہے. اس میں الحمدللہ مجھے وابستگی نصیب ہوئی ہے کہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ میں الحمدللہ اس سے تعلق رکھتا ہوں. تو الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ 25-26 سال ہی ہو گئے سیکھتے سیکھتے, اور اب بھی سیکھ ہی رہا ہوں. کیا بات ہے, اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. 20 سال لگیں گے, دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تو عاجزی کا یوں کہا جائے کہ عاجزی کے الفاظ ادا کیے ہیں, لیکن ایک اگر طالب علم چاہتا ہے کہ مجھے اچھے انداز کے ساتھ ترتیل قرآن کے ساتھ اچھا قرآن پڑھنا آ جائے تو وہ کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے اور کتنے عرصے میں ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے ذریعے ہم حروف کی ادائیگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ 2 مہینے یہ مطلب ہے کہ مدنی قاعدہ ہم پڑھ سکتے ہیں, 2 مہینے کا پیریڈ ہے, صحیح ہے نا. اور قرآن پاک کے لیے کم سے کم 6 مہینے, صحیح نا. اچھا, یہ میکسیمم ایک وقت ہے کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ اور ایک معین وقت کے ساتھ اس وقت کے ساتھ اگر وہ پڑھتا رہے, آگے بڑھتا رہے, تو زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 مہینے کے اندر وہ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا. جبکہ جو تلاوت کے لیے مزید اسے 2-3 مہینے دینے ہوں گے, جو ترتیل کے حوالے سے اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ اس میں ترتیل کو سیکھا جائے تو حدر کو سیکھا جائے, تو یوں سمجھیں کہ 10-11 مہینے کے اندر اندر وہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک ترتیل والے انداز میں کرنے کی سعادت حاصل کر پائے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی یہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے, مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھے انداز کے ساتھ ترتیل قرآن آ جائے, تلاوت قرآن آ جائے, تو آپ ٹیچر قرآن دعوت اسلامی پر جا کر اس پہ آن لائن آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, داخلہ لے سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اچھے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا آ جائے گی. کچھ سبق مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں سنا ہے, آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں نوشہر فروز سے بات کر رہا ہوں. پیارے یوسف انکل, آپ بہت اچھے ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کی تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے کال کی, مجھے بھی بہت اچھا لگا. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. لیکن جو آپ نے تلاوت سنائی ہے اس کے حوالے سے قاری صاحب سے کچھ کمنٹس لیتے ہیں. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی, سورۃ الاخلاص سنائی گئی ہے, لیکن سورۃ الاخلاص میں اللہ عز و جل کے لام کی خوبصورتی بہت ضروری ہے, اور اس کی خوبصورتی اس کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ عز و جل کے لام کو پورا ادا کریں, یعنی موٹا ادا کریں. جیسے اللہ, قل هو اللہ, اسی طرح قل هو اللہ احد, آگے اللہ الصمد. تو یہاں بالخصوص خیال رکھنا ہے. صحیح. چلیں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ٹھہر کر پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. مزید کال لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. چلیں جناب, آپ نے سورہ فیل کی پہلی آیت کی ہمیں تلاوت سنائی ہے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ نے اپنا نام اور شہر کا نام نہیں بتایا, لیکن تلاوت پر قاری صاحب کیا کمنٹس کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے یوسف بھائی. یہ انہوں نے گویا کہ ایک طریقے سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں تلاوت سیکھ رہا ہوں, اور میری ایک آیت کریمہ آپ سن لیجئے اور اس کے حوالے سے کچھ مجھے گائیڈ لائن دیجئے. تو یہ بی اصحاب
ابابیل، یہ جو آپ نے انداز اختیار کیا نا، اس میں مزید پختگی آ جائے گی تو انشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرنے والے آپ بن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آخری کال لیں گے پھر بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی سے میں بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ بھی ایک انداز ہے قاری صاحب قرآن پڑھنے کا، کیا فرمائیں گے اس انداز کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیے جذبہ تو ہے پڑھنے کا، سنانے کا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے جب تک حروف درست ادا نہیں ہوں گے ہم اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پائیں گے. لہٰذا اب جیسے یہ جیسے پڑھا گیا قل یا ایھا الکافرون، پھر سانس لیا گیا، تو یاد رکھیے اسے وقف نہیں کہتے. وقف اسے کہتے ہیں کہ سانس جہاں آواز بھی ختم ہو اور سانس بھی ختم ہو، اور جو آخری حرف ہے اگر وہ متحرک ہے تو اس کو ساکن کریں. جیسے قل یا ایھا الکافرون، اطمینان سے پڑھ کر پھر اگلی آیت، اور ہر حرف کو اگر وہ ساکن ہے تو اس کو ساکن ادا کریں، اگر وہ متحرک ہے تو اسے متحرک ادا کریں، اگر مد ہے غنہ ہے تو اس تمام قواعد کو ادا کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزہ بھی آئے گا اور بالخصوص ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بھی دیکھتے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں امید ہے کہ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی خوبصورت ہے. دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بار اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے اس سوال کا صحیح جواب دے دے گا اسے میں منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر اس نے صحیح جواب نہیں دیا تو میں اس کی گردن اڑوا دوں گا، یعنی اسے قتل کروا دوں گا. بادشاہ تھا، کر سکتا تھا. خیر، اس نے جو سوال کیا وہ سوال بھی بڑا عجیب و غریب تھا. سوال یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. واقعی عجیب سوال ہے نا، میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. جب بادشاہ نے یہ سوال کیا تو سارے دربار میں ایک خاموشی طاری ہو گئی. سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ جناب یہ بادشاہ نے کیا سوال کر دیا ہے. لیکن اسی دربار میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو بڑا عقل مند تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ جناب میں اس بات کا جواب دوں گا. کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. بادشاہ نے پہلے تو اس کی حوصلہ افزائی کی اور پھر اسے کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا یا جواب نہیں دے سکے تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں گا، تمہیں قتل کروا دوں گا. وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے جناب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب جناب اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں ریڈی ہوں اور میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. بتاؤ. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کہ پھر میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں. وہ بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں، آپ ہر وقت سخاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ آپ کی ہتھیلی پر بال نہیں. بادشاہ جناب وہ پھولا نہ سمائے، بڑا خوش ہو گیا کہ اس نے تو جناب میری واہ واہ والی بات کر دی. بادشاہ خوش ہو گیا. اب بادشاہ نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ میری ہتھیلی کا تو تم نے جواب دے دیا، تمہاری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے. اب وہ شخص عقل مند تھا، کہنے لگا بادشاہ آپ جب بھی کوئی سخاوت کرتے ہو اور بانٹتے ہو تو اس میں سے زیادہ تر حصہ مجھے ہی دیتے ہو. آپ کی ہتھیلی پر دے لے کر بال نہیں اور میری ہتھیلی پر لے لے کر بال نہیں ہے. بادشاہ اور زیادہ خوش ہو گیا. اچھا جناب، اب بادشاہ نے تیسرا سوال کیا
अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरी और तुम्हारी हथेली का तो तुमने जवाब दे दिया, लेकिन ये दरबार में जितने लोग मौजूद हैं इन सब की हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अब वो अकलमंद शख्स जो था ना, वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और सोच कर जवाब दिया उसने, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। वो कहने लगा कि बादशाह आप चूंकि सखी हैं तो आपकी सखावत करने की वजह से आपकी हथेली पर बाल नहीं है, आप मुझे देते हैं तो ले लेकर मेरी हथेली पर बाल नहीं है, और ये जो दरबारी हैं ये देख देख कर हसरत से हाथ मलते रहते हैं, लिहाजा इस वजह से इनकी हथेली पर भी बाल नहीं है। वाह, अल्लाह अकबर। इंटरेस्टिंग कहानी थी ना। मदनी चैनल के नाजरीन, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हो सकता है ये फर्जी कहानी हो, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये फर्जी कहानी है, लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात है ना वो बड़ी जबरदस्त है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि अगर इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करे और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए वो जवाब दे और बड़े से बड़ी मुश्किल का सामना करे, तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है और अपनी अकल के जरिए वो बहुत बड़े से बड़े, यूं कहा जाए कि मार्के को सर कर सकता है। हमें भी अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। अदनान भाई से कमेंट्स लूंगा, बल्कि कारी साहब भी आज मुस्कुरा रहे थे। कारी साहब बताइए, आपको आज की कहानी कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बड़ा मजा आ रहा था, और जुस्तजू हो रही थी कि ये तीसरा जो है ना वो हाथ मलने वाला, इस पर तो कुछ ज्यादा ही मतलब है कि दिलचस्पी महसूस हुई है। बड़ा अच्छा जवाब दिया। चलें, मतलब इसमें सीखने का भी है ना कारी साहब। देखें कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं। बसा औकात होता क्या है कि इंसान पहले से ज़हन बना लेता है कि नहीं जनाब ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकूंगा। अब जब एक बार ज़हन बना लिया ना कि जनाब ये काम मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो काम वाकई आप नहीं कर सकते। किसी दाना ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जिस शख्स ने पहले से ये सोच लिया ना कि आई कांट डू दैट, तो वो फिर नहीं कर सकता, और जिसने ये ठान ली कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो फिर वो बड़े से बड़ी काम भी आसानी के साथ कर जाता है। तो हमें अपने अंदर ये करना चाहिए कि हम हर काम कर सकते हैं, हर वो काम करें जिसकी हमें शरीयत ने इजाजत दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अंदाज के साथ जिंदगी बसर करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आइए बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारा अगला सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट होता है। हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी अदनान चिश्ती भाई माशाल्लाह इस सेगमेंट में हमारी तरबियत फरमाते हैं। सेगमेंट का नाम है बेटा बुरी बात। हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया। जी अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो ये बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अदनान चिश्ती साहब, आज आप हमारी क्या तरबियत फरमाएंगे? किस बुरी आदत से हमें भी और हमारे बच्चों को भी मना करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ भाई, एक आदत है कि जिसके मुताबिक हमें एक काम करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बाज लोग बेध्यानी में वो काम नहीं करते। वो काम है बगैर देखे पानी पी लेना। ये अच्छी जो है वो बात नहीं है, बुरी आदत है, और इसका नुकसान भी है, और ये यूं कह लें कि शरीयत की खिलाफ वर्जी भी है। बगैर देखे पानी पी लेना, ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें अपने मुआशरे के अंदर मिलेंगे कि बगैर देखे पानी पी लिया और बंदे को नुकसान हो गया। एक शख्स था, बहुत अरसा पहले मैंने ये एक बात पढ़ी थी, इस तरह दुनियावी तौर पर गालबन कोई जो एक तराशा था, तो उसके अंदर ये बात जिक्र की गई थी कि एक शख्स था, उसकी ये आदत थी कि जब भी पानी पीने का वक्त आता, पानी पीना होता, तो वो जो चीज मिली, गिलास के अंदर है गिलास, बोतल के अंदर है तो बोतल, उसको मुंह लगाया और पी लिया, और इस बात का ध्यान भी नहीं करता था। बाज़ औक़ात ये अगर गांव की तरफ जाएं शहरों से हटकर, तो वहां नल लगे हुए होते हैं, नल के। यहाँ कराची के अंदर भी, ये दीगर शहरों के अंदर भी टूटी से मुंह लगाकर भी बाज लोग पानी पी लेते हैं। शहर गांव देहात की तरफ जाएं तो वहां नल लगे होते हैं, नलका जिसे कहा जाता है। अब वो एक आदमी चला रहा है, दूसरा यूं करके उसको, जी हाँ जी, हैंड पंप जिसे कहते हैं। जी जी, हैंड पंप, बिल्कुल। तो अब वो पानी लिया यूं करके और उसको पी लिया, देखा ही नहीं कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है।
حالانکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس شخص کی عادت تھی, وہ اس طرح ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا, رستے میں وہ ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا, اس نے اس کے ساتھ یوں کر کے ہاتھ لگایا اور پانی پیا اور آگے چلا گیا. لیکن ایسے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باریک دھاگا سا اس کے پیٹ کے اندر اتر گیا ہے پانی کے ساتھ. اب وہ وقت کچھ گزرتا رہا تو اچانک اسے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی, درد رہنے لگی. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے علاج وغیرہ کروایا, ایکس رے دیگر معاملات, ابتداءً تو ہلکی پھلکی دوائی وغیرہ دی گئی لیکن اس سے آرام نہ آیا اس کو. اور جب بات آگے بڑھی اور چیک اپ وغیرہ تک پہنچی, ایکس رے ہوا, دیگر جو معاملات تھے وہ ہوئے, تو پتہ یہ چلا, ڈاکٹر بڑا عقل مند تھا, اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر ایک سانپ کا بچہ پرورش پا رہا ہے. اور اس نے اب سوچا کہ اگر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو یہ خوف کے مارے مر ہی جائے گا. اس نے کیا کیا, عقل مندی کا مظاہرہ کیا, اس کو یہ نہ بتایا کہ معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ. علاج شروع کر دیا اس نے, مختلف طرح کے جو ہے وہ طریقہ علاج استعمال کیے. بالآخر اس نوجوان کی جان اس سانپ کے بچے سے چھوٹ گئی, بچ گئی. وہ ڈاکٹر نے علاج کے ذریعے اس کو خارج کر دیا, مر گیا وہ سانپ کا بچہ. بعد میں جب اس کو احساس ہوا, یہ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا, بعد میں اس نے بتایا کہ اب تو یہ صحت یاب ہو چکا ہے چونکہ, تو کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے کہیں بے دھیانی میں اس طرح کا کچھ پیا اور وہ سانپ کا بچہ جو ہے نا وہ تمہارے پیٹ میں چلا گیا. پھر اس کو خیال آیا کہ وہ جو میں نے نل سے منہ لگا کے پانی پیا تھا اور اس کے اندر ایک دھاگا سا میرے پیٹ میں جو گیا تھا, وہ پرورش پا کے بڑا ہو کر وہ دراصل تھا سانپ کا بچہ, جو چھوٹا سا تھا, دھاگے کی طرح کیڑے کی مانند تھا, لیکن پھر وہ بڑا ہوتا ہوتا اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا. اور یوں کہہ لے کہ غلطی کی بنا پر جان تو اس کی بچ گئی لیکن یہ تکلیف کے اندر ضرور مبتلا رہا. ایسے کئی واقعات ہم اپنے معاشرے کے اندر سنتے ہیں کہ پانی پینے کے لیے گلاس منہ سے لگایا, بغیر دیکھے منہ سے لگا لیا, اور تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ اس کے اندر کوئی کیڑا چل رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ کوئی کاکروچ وغیرہ جو ہے وہ ہونٹ کے ساتھ جا کے چمٹ گیا, اور پھر احساس ہوا کہ اوہو پانی کے اندر یہ موجود تھا اور میں نے اس کو اپنے منہ سے لگا لیا. اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہوتا تو میں اس تکلیف سے بچ جاتا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے مدنی منوں, پیارے بچوں, ہمیں چاہیے پانی جب بھی پئیں, رات کا وقت ہو, دن کا وقت ہو, ہمیشہ پانی کو اجالے میں دیکھ کر, روشنی میں دیکھ کر پھر پینا چاہیے. اگر بغیر دیکھے پیئیں گے ہو سکتا ہے اس میں کوئی کچرا وغیرہ ہو, کوئی اور ایسی چیز پڑی ہوئی ہو, کوئی کیڑا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے جو کاٹ لے تو آدمی وہ زہریلا ہو تو زہر سے مر بھی سکتا ہے, ورنہ تکلیف ضرور اس کو ہو سکتی ہے, بچھو بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور اب تو ڈاکٹرز کہتے ہیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں عدنان بھائی, ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے پانی بغیر دیکھے پی لیا اور پانی کے اندر وہ مری ہوئی چھپکلی تھی, کبھی جو ہے جناب کوئی مچھر تھا, کبھی کیا تھا, کبھی کیا تھا. تو یہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں جب بھی پانی پینا چاہیے, اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم پانی دیکھ کر پیئیں گے تو ایسی بہت ساری چیزوں سے ہماری جان بچ سکتی ہے. دیکھیں پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پیتا ہی ہے اور پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. پانی پینا ہے لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پیئیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا, اچھی نیت کے ساتھ پیئیں گے تو, اور جب ثواب بھی ملے گا ہماری پیاس بھی بجھے گی. دو فائدے ہو جائیں گے نا, 1 گیٹ بائی 1 فری ہو گیا نا عدنان بھائی, 1 گیٹ بائی 1 فری ہو گیا. بالکل, پانی بھی پیا, پیاس بھی بجھی اور ثواب بھی ملا. تو ہمیں بالکل اس کا دھیان رکھنا چاہیے. بہت اچھی توجہ دلائیے ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمارے عدنان بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی ہم نے ٹاسک بھی دیا تھا نا بچوں کو, وہ یہی دیا تھا کہ پانی بیٹھ کر پیئیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پیئیں. تو چلیں آج ماشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے گفتگو بھی کر لی, ایک بری عادت کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ کالز ہیں تو اس کو شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پیارا قرآن جو سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے, اور اس سے ہم لوگوں کو بہت ہی علم ملتا ہے, علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. ماشاءاللہ فرحان بھائی نے حوصلہ افزائی کی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. دیکھیں اس وقت ہمیں موقع ملا ہے,
اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر گھر میں وقت گزارنے کا. تو گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنے اس وقت کو پروڈکٹیو بنائیں. اس وقت میں آپ کچھ نہ کچھ اپنی اسکلز میں اضافہ کریں. آپ اپنے ہنر میں اضافہ کریں گے تو یہ کام, یہ وقت آپ کو آپ کی اگلی زندگی میں انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اور یہ پروڈکٹیو ہو جائے گا. اس وقت میں بیٹھ کر وقت تو ہماری ادھر ادھر کی باتوں میں بھی گزر جائے گا, وقت ہمارا کچھ نہ کر کے بھی گزر جائے گا, لیکن اگر اچھا کر کے گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ کام, یہ وقت ہمارا پروڈکٹیو بن جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ بالخصوص مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو عام کیجئے. اس وقت دعوت اسلامی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے, چونکہ مدنی چینل یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اور اس وقت دنیا ایک وبائی مرض کے اندر مبتلا ہوئی ہے, تو دعوت اسلامی نے اسکرین کے ذریعے جا کر لوگوں کی تربیت کرنے کا ایک بہترین فارمولا اور بہترین نظام بنایا ہے. آپ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. خود ہمارا یہ پروگرام انہی دنوں میں شروع ہوا اور ماشاءاللہ آج دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا یہ پروگرام بہت آگے بڑھ گیا اور ہم نے اس کے کئی سارے ایپیسوڈز کر لیے. آج الحمدللہ ہمارا 22واں ایپیسوڈ ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ آج ہم نے قاعدے کی 8ویں تختی کمپلیٹ کر لی. سورہ قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی تلاوت ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سیکھی اور سکھائی, اور ساتھ ہی ساتھ سورہ رحمان کی آج 40 آیتیں ہم سیکھ چکے. تو یہ ہوتا ہے پروڈکٹیو بنانا. اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. وقت نے تو گزر ہی جانا ہے, لیکن اگر اپنے اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں گے اور اپنے اس وقت کو اللہ رسول کی یادوں میں گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا بھی باعث بنے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکلز میں, آپ کی عادات میں ایک بہترین اور خوبصورت اضافہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا. تو اس کی دعوت آپ خود بھی عام کیجئے, خود بھی دیکھیے, اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دینے کا انداز اختیار کیجیے. اللہ کریم ہمیں مدنی چینل دیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ایک اور کال کی طرف. نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا چل رہا ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. اور دوسری سوال یہ ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا سپارہ, آپ جو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا. ماشاءاللہ آپ نے نیو کراچی سے کال کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا جو آپ نے اظہار کیا ہے نا کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یہ یوں کہا جائے کہ ہمارے اس پروگرام کرنے میں ہمیں اور زیادہ انرجی دیتا ہے کہ ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ جناب ہم سیکھ رہے ہیں, آپ کے پروگرام سے فائدہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جناب چلیں اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم یہ مہیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں. قاری صاحب کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس قسم کی کوئی کال آتی ہے تو؟ جی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک تو ثواب کا بھی ذخیرہ ہو رہا ہے, ساتھ میں لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسے سیکھنا چاہیے. جی ماشاءاللہ ہمیں بالکل سیکھتے رہنا چاہیے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹائم کو پروڈکٹیو بناتے ہوئے ان دنوں کے اندر انشاءاللہ اپنا قرآن پاک کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں صحیح انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب, اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت. جی مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ایک اچھی عادت, اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو ایک گول دیا کرتے ہیں. لاسٹ اے پی میں جو ہم نے گول دیا تھا وہ گول تھا پانی بیٹھ کر پیئیں, سنت کے مطابق پیئیں. بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہم نے اپنی تصاویر کے ذریعے ہمارے اس گول پر ہمیں آگاہی دی کہ ہم آپ کے اس گول میں ساتھ ہیں اور ہم بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے تو ان کی تصاویر کو آن ایئر کرتے ہیں. ہمیں پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے, سنت کے مطابق پینا چاہیے, بیٹھ کر پینا چاہیے. ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری بیٹی ہے, ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کی شہزادی ہیں, اللہ کریم انہیں نظر بد سے بچائے. اکثر و بیشتر یہ ہمارے پروگرام میں اپنی تصویر بھیجتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. جویریہ عطاریہ ہے, الحمدللہ ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. جی مزید پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. چلیں جی, پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی پوری اسکرین پر ان کی تصویر آنے دے تاکہ ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوگی ماشاءاللہ. پانی کو اچھی طرح 3 سانس میں پینا چاہیے.
چلیں ماشاءاللہ ماہ نور پانی کو بیٹھ کر پئیں، سنت میں عافیت ہے. واہ جناب واہ، عافیہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. چلیں جی، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے ماشاءاللہ. اروا تاریہ ماشاءاللہ. چلیں پیاری سی بیٹی نے ماشاءاللہ ہمیں اپنی تصویر بھیجی ہے پانی پیتے ہوئے. چلیں جی ماشاءاللہ. بہت چھوٹی چھوٹی لکھائی ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا. میں بیٹھ کر پانی پیتی ہوں ماشاءاللہ. کول نام سمجھ آیا مجھے. پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے. واقعی جناب ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ، یہ وہ تصاویر تھی جو ہم تک پہنچی تھی اور جن کی تصاویر ہم آن ایئر نہیں کر سکے ان سے معذرت ہے. آج کا ہمارا جو ٹاسک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یوں کہا جائے کہ یہ ٹاسک ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین عادت کا اضافہ کرے گا. اور وہ عادت کیا ہے؟ ادنان چشتی بھائی سے بھی اس پر میں کمنٹس چاہوں گا، مدنی پھول چاہوں گا. ہمارا آج کا جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک ہے کہ دوسرے کی بات کو کمپلیٹ سننا. بہت سارے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کمپلیٹ نہیں سنتے، بلکہ بیچ میں ٹوکنے کی، بیچ میں روکنے کی ایک عادت سی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے اندر ایک اسکل کا اضافہ کرنا ہے، ایک عادت کا اضافہ کرنا ہے. اور وہ عادت یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی بات تسلی سے، دھیان سے، تحمل سے کمپلیٹ سننی ہے. ادنان چشتی بھائی کیا فرمائیں گے؟ یوسف بھائی یہ بہت اچھی عادت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز بھی ایسا ہی تھا کہ جب کوئی بات کرتا تو آپ علیہ السلام تسلی کے ساتھ اس کی پوری بات سنا کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، اور اللہ والوں کا بھی مبارک انداز یہ دیکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، کہ اگر کسی بات کا پتہ بھی ہو تو مسلمان کی دل جوئی کرنے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے ایسے انداز میں اس کی بات کو سنا جاتا ہے جیسے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. یعنی ایک بے توجہی، اور وہ نہیں بلکہ پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کہ میری ساری توجہ آپ ہی کی جانب ہے، میں آپ ہی کی سن رہا ہوں. یہ بہت اچھی عادت ہے، اور اس سے جو اس عادت کو اپنائے گا انشاءاللہ الرحمن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی کہ آپ لوگوں کی بات کو توجہ سے سننے والے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اور یہ بہت پیارا انداز ہے ماشاءاللہ. ایک بات کہوں آپ کو بڑا مزہ آئے گا. سننا سیکھیے، بولنا تو سب کو آتا ہے. دوسروں کی بات کاٹنے سے بچیے. ایک اچھا سننے والا ہمیشہ دوسروں سے سیکھتا رہتا ہے. واہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بالخصوص اپنے پیرنٹس کی بات کو دھیان سے کمپلیٹ سننا ہے. بیچ میں کہیں پر بھی ہمیں ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا، بیچ میں اپنی گفتگو نہیں شروع کرنی. ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ بچہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. بڑوں میں بھی یہ عادت دیکھی جاتی ہے. تو جب بچپن سے ہی ہم اس پر روک لگائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی اس اسکل کا اضافہ ہو جائے گا، اور بچوں کے اندر جب یہ عادت پینیٹریٹ ہو جائے گی تو پھر یہ دھیان سے کسی کی بات کو سننے والے ہو جائیں گے. اور جب سننے والے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.